السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے سامنے اسلامی ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کی شان کے بارے میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور اسلام کے ساتھ ان کا جو لگاؤ تھا وہ آپ کے سامنے آج بیان کروں گا۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ واقعات پیش کروں گا جن سے کہ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کی اسلام کے لیے جو کوششیں ہیں، یا ایسا کہا جائے کہ اسلام کے لیے جو ان کی جد و جہد ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا پیار ہے، اس کے بارے میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سب لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز فجر ادا کر رہے تھے، تو کیونکہ رمضان کا مہینہ تو تھا نہیں، تو جیسے ہی فجر کی نماز ہم سب نے ادا کی تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب صحابہ سے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ آج جس صحابی نے یا جس بندے نے روزہ رکھا ہے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں، یا وہ بتائیں کہ کس کس نے رکھا ہے۔ تو اس پر پوری جو مجلس تھی یا پوری جو صحابہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے وہ سارے چپ ہو گئے۔ تو میں نے سوچا کہ کاش، کیونکہ انہوں نے رات کو حضرت عمر نے ارادہ کیا تھا کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، لیکن کسی بھی وجہ سے انہوں نے نہ رکھ سکا، تو وہ قید فرماتے ہیں کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ کاش میں روزہ رکھ لیتا۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس وجہ سے نہیں بتا رہا کہ اس کا یہ عمل جو اس نے روزہ رکھا اس کی نیکی ضائع ہو جائے گی، تو میرے کہنے پہ وہ بتا دے۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ تو اس پر مجھے کافی دکھ بھی ہوا کہ میں نے چونکہ رات کو ارادہ بھی کیا تھا کہ میں روزہ رکھوں گا، لیکن اس کے باوجود میں نہ رکھ سکا۔ کاش اگر میں نے رکھ لیا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہتا کہ میں نے بھی رکھا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ آپ میں سے یہ بتائیں کہ آج کسی بیمار کی تیمہ داری کس نے کی ہے؟ تو میں نے حضور سے سوال کیا کہ ابھی تو فجر کا وقت ہے اور ابھی ہم فجر کی نماز پڑھ کے اٹھے ہیں، یا ہم نے ختم کی ہے فجر کی نماز، تو یہاں سے مسجد سے جائیں گے، پھر جو لوگ بیمار ہیں ان کی تیمہ داری کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، تم تو خاموش ہو جاؤ، مجھے یہ پوچھنے دو کہ آج تیمہ داری کس نے کی ہے۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ایک صحابی ہیں کہ جو کچھ دنوں سے بیمار ہیں اور وہ بیماری کی وجہ سے مسجد میں بھی نہیں آ سکتے، اور کیونکہ وہ میرے خاص عزیز دوست ہیں اس لیے مجھے پتہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے ساتھ فوراً بعد ہی سو جاتے ہیں، لیکن وہ جتنے بھی بیمار ہوں اس کے باوجود وہ جو تہجد کی نماز ہے اس کے لیے ضرور اٹھتے ہیں۔ تو میں آج تھوڑا روٹین سے زیادہ جلدی اٹھا،
تاکہ ان اپنے جو دوست ہیں، جو صحابی ہیں، ان کی تیمارداری کر سکوں، ان کے پاس جاؤں، ان کی خیریت معلوم کر سکوں۔ تو میں جب مسجد کی طرف آ رہا تھا تو اس سے پہلے میں ان کے گھر بھی گیا اور ان کی حال احوال بھی پوچھا، اور اس کے بعد میں مسجد میں آیا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس پر بھی احساس ہوا کہ ابو بکر مجھے کسی بھی موقع میں یا نیکی کے کام میں آگے نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے میرے یہ بیان کرنے کا کہ خدا نخواستہ حضرت عمر کی شان کم ہے اور اس کے بدلے میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان زیادہ ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہ نیکی کے کاموں میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان پر چلنے کے لیے اور اپنی جو نیکی ہے اسے زیادہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے ہمیشہ، اور ہمیشہ ان سب صحابی رسول کے درمیان ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا جو کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مقابلہ ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ ان کے درمیان کوئی دشمنی تھی یا ایک دوسرے سے وہ بغض کرتے تھے یا ایک دوسرے سے ضد اور ایسی کچھ بات تھی۔ تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرا سوال کیا کہ آپ میں سے یہ بتائیں کوئی ایسا ہے کہ جس نے صدقہ کیا ہو ابھی؟ تو اس پر بھی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جی حضور، میں نے جب عشاء کی نماز پڑھی تھی تو اس کے بعد میں نے صدقہ کیا تھا۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا کہ عمر، میں رات کی یا عشاء کی بات نہیں کر رہا، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں جو آج کا دن ہے۔ تو اس پر بھی ساری مجلس خاموش ہو گئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے جو بندہ جس نے اگر صدقہ کیا ہو اور وہ اس وجہ سے چپ ہو کہ اس کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا یا اس کی نیکی ضائع ہو جائے گی، تو وہ میرے کہنے پہ وہ جو نیکی ہے وہ بتا سکتا ہے اور اللہ اسے اس کا اجر ضرور دیں گے۔ تو اس پر بھی مجھے پہلے سے پتا تھا کہ اگر اور کوئی نہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق ضرور اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آج صبح صبح ہی صدقہ دیا ہے۔ میرے گھر میں دروازے پہ چوکھٹ پہ ایک فقیر آیا تھا اور میں نے اسے، میرے ہاتھ میں جو روٹی تھی وہ میں نے اسے دی، تو میں نے آج صدقہ کیا ہے۔ اس واقعے سے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کی شان اور جو نیکی کا کام ہے اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کو ایک اور واقعہ بھی سناتا ہوں، واقعہ غور سے سنا کیجئے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اور کسی بھی صحابی کی زندگی کو اگر اپنائیں یا ان کے طریقے کو اپنائیں تو ہم نہ صرف دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جس قسم کا ہم لباس پہنتے ہیں یا جس کی بھی نقل کرتے ہیں، قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے۔ تو اس طرح سے کوشش کیا کریں کہ صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو کام کیے، جو ارشادات فرمائے، جو انہیں کر کے دکھایا، اسے ہم کرتے رہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم ہم، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے ہمارے کسی کام سے، نیک کام سے، اور ہمیں صحابہ کے ساتھ اٹھائے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے۔ یہ کتنی بڑی شان کی بات ہوگی۔ تو دوسرا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شروع میں چونکہ جو ٹائلٹ ہوا کرتے تھے یا بیت الخلاء جسے کہتے ہیں وہ ہوا کرتے تھے
لیکن وہ اتنے جدید تو تھے نہیں کہ ان میں کوئی ایسا نظام ہو کہ جیسے آج کل کے زمانے میں نظام ہے، تو لوگ گھروں کے اندر ہی بیت الخلاء بنا دیا کرتے تھے، مطلب تھوڑا سا گڑھا کھودا اور بس اسی میں جو جتنی بھی مطلب وہ واش روم یوز کر لیا کرتے تھے، اور بعد میں وہ اسے وہاں سے اٹھا کے تو باہر کہیں پھینک دیتے تھے۔ تو ایک بوڑھی اماں تھیں جو کہ نابینا بھی تھیں، تو حضرت ابو بکر صدیق روزانہ جاتے، ان کا جو پاخانہ تھا یا جو بیت الخلاء آپ کہہ سکتے ہیں یا جو واش روم تھا ان کا، وہ اسے اٹھا کے، یا ان کی جو گندگی تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے، یا کسی ایسی جگہ پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے لیے مختص تھی، یا پھر دور کہیں آبادی سے یا جگہ سے، اس گھر سے دور پھینک دیتے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں گیا اس بوڑھی اماں کے پاس، اور ان سے میں نے ان کے گھر کام کرنے کی درخواست کی کہ مجھے اپنے گھر میں کام کرنے کی اجازت دیں۔ تو کیونکہ وہ بوڑھی اماں نابینا تھیں، تو انہوں نے میری یہ جو آفر تھی یا میری جو ریکویسٹ تھی یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ مجھے اور کسی خادم کی یا اور کسی کام کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بندہ پہلے سے ہی آتا ہے جو کہ میرے سارے کام کر کے کر جاتا ہے، اور میں اسی سے خوش ہوں۔ میں نے پھر اصرار کیا ان سے کہ چلیں ایسا کر دیتے ہیں کہ آدھا کام وہ بندہ کر لیا کرے گا اور آدھا میں کر لیا کروں گا۔ تو اس پر بھی وہ بوڑھی اماں نہیں مانی، اور انہوں نے کہا کہ جو میرا پہلا ہی بندہ ہے وہ میرے لیے بہت ہے۔ تو اس پر میں نے پھر ان سے اصرار کیا کہ یہ بتائیں کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے جو مجھ میں نہیں ہے۔ تو اس پر بوڑھی اماں نے کہا کہ جب تم پہلی دفعہ آئے تو میں نے تم سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو تم نے کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ تو تم نے نہ صرف اپنا نام بتایا بلکہ اپنے والد کا نام بھی بتا دیا، اور جو دوسرا شخص ہے جو میری خدمت کرتا ہے یا جو میرے گھر کے کام کر جاتا ہے، وہ 2 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے میرے پاس کام کر رہا ہے، اور جب بھی میں اس سے اپنا نام پوچھتی ہوں تو وہ صرف اتنی بات کہتا ہے کہ آپ کا کام ہو جاتا ہے، آپ اس سے مطلب رکھیں، میرے نام کو کیا رکھا ہے۔ تو مجھے اس چیز کا تجسس ہوا کہ دیکھا جائے کہ وہ بندہ ایسا ہے کون جو اپنا نام بھی نہیں بتاتا اور ان کا سارا جو کام ہے وہ بھی کر جاتا ہے۔ تو میں پاس ہی تہجد کے ٹائم پاس ہی جو جھاڑیاں آپ کہہ سکتے ہیں یا پاس ہی جو درخت تھے ان کے ساتھ میں چھپ گیا۔ تو جیسے ہی مسجد سے ایک بندہ باہر نکلا، اس کے پاؤں ننگے تھے اور اس نے اپنا منہ ڈھانپا ہوا تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں نقاب کیا ہوا تھا تاکہ منہ نہ دکھ سکے۔ تو جیسے ہی وہ چلتا ہوا بوڑھی اماں کے گھر کے پاس پہنچا، یا ان کی دروازے کے پاس پہنچا، تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو، اور تم نے جوتے کیوں نہیں پہنے ہوئے، اور تم نے اپنا منہ کیوں چھپایا ہوا ہے۔ جب میں نے دیکھا، جب انہوں نے اس شخص نے اپنا جب منہ سے جو کپڑا ہے وہ ہٹایا، تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تو میں نے کہا کہ کیا آپ ادھر کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں ادھر ہی کرتا ہوں کام، اس بوڑھی اماں کی میں خدمت کرتا ہوں۔ تو عمر کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے جوتے کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ تو اس پر ابو بکر صدیق نے کہا کہ جوتے جب پہن کے چلتا ہوں تو اس سے آواز آتی ہے، اور جو پاس جو محلہ ہے اگر میں جوتے پہن کے آؤں گا تو یہ بھی جاگ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے میری جوتوں کی آواز سے کوئی جاگ جائے اور مجھے پہچان لے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری نیکی ضائع ہو جائے اور جو میرا ثواب ہے وہ ضائع ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ تو اس واقعے سے بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق کتنے زیادہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے وہ کس حد تک مخلص تھے اور کس حد تک وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ آپ کے سامنے ایک اور واقعہ بھی رکھتا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جنگ پہ جانے کی تیاریاں ہم سب کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ آپ میں سے جو جو مالدار ہیں یا جو جو صاحب دولت ہیں یا صاحب مال ہیں وہ اپنے مال میں سے عطیہ کریں یا دیں تاکہ اس جنگ میں جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں۔ تو میں نے کہا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو مالی حالات ہیں وہ کچھ آج کل صحیح نہیں ہیں، تو میں دل میں تھوڑا سا خوش بھی ہوا کہ اس بار میں حضرت ابوبکر صدیق کو خود سے زیادہ آگے نکلنے نہیں دوں گا نیکی کے کام میں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو گھر میں جتنی بھی چیزیں تھیں یا جتنی بھی میری دولت تھی، میں نے اس میں سے صحیح طریقے سے آدھی آدھی کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اسی طرح سے اور بھی جتنے صحابہ تھے ان سب نے حسب استطاعت اپنے جتنی بھی دولت تھی یا جو جو چیزیں تھیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیں۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق لائے تو جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا جو مال تھا وہ پیش کرنے کے لیے آئے تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ انہوں نے بوری سے بنا ہوا لباس پہنا ہوا تھا اور سر پہ ٹوپی بھی نہیں تھی اور جوتے بھی نہیں تھے، اور جیسے ہی انہوں نے وہ اپنا لایا ہوا مال چھوڑا تو ان کی یہی کوشش تھی کہ جلد سے جلد میں پیچھے چلا جاؤں تاکہ کسی کو سمجھ نہ چلے کہ میں نے کیا لایا ہے، اور کیونکہ ان کے پاس دولت تو اتنی اس ٹائم نہیں تھی۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بازو پکڑا اور ان سے کہا کہ ابو بکر کدھر جاتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ کیا لائے ہو۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ سارا کچھ لے آیا ہوں اور گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہی باقی ہے۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ خوش کسی بھی صحابی کے مال دینے پہ نہیں دیکھا جتنا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے مال دینے کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھا۔ تو امید کرتا ہوں ان تین واقعات سے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی جو شان ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے اور اللہ سے جو ان کی محبت ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کیونکہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا یا صحابہ کی شان میں جو میں نے پہلے بھی 2 ویڈیو بنائی اور آج بھی بنا رہا ہوں، اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ جو غلط فہمیوں کا شکار ہو کے جو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں جانے انجانے میں اس سے بچ جائیں، کیونکہ گستاخی وہ بندہ کرتا ہے کہ جس سے کسی صحابی کے شان کا پتہ نہ ہو اور وہ ایک صحابی کو دوسرے صحابی سے بلند مرتبہ سمجھتا ہو، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی صحابی اگر کسی مرتبے کے لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اگر بلند ہوتا تو وہ اپنے دور حیات میں ہی اپنی زندگی میں ہی وہ اس صحابی کے بارے میں ضرور بتاتے کہ میرا یہ فلاں صحابی ہے، حضرت عمر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، ان میں سے فلاں صحابی جو میرا بہت زیادہ
مرتبے کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے اعلیٰ ہے، اور یہ فلاں جو ہیں یہ کم ہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا، جیسا میں نے پہلے بھی 2 ویڈیو میں بتایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے اگر کسی کی ایک کی بھی اگر پیروی کرو گے تو فلاح پاؤ گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر جو ایک ہمارے معاشرے میں جو مس کنسیپٹ ہے کہ کچھ طبقے کے لوگ صرف ایک ہی صحابی کے پیچھے اور انہی کی اطاعت کرتے ہیں، اطاعت کرنا یا ان کے نقشے قدم پہ چلنا بری بات نہیں، لیکن بری بات یہ ہے کہ ایک صحابی کو لے کر ان کے نقش قدم پہ چل کے باقی صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن تو تھے نہیں، وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ پوری زندگی رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور حیات میں بھی رہے، اور ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ شانہ بشانہ چلتے رہے، اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے۔ جب ان صحابہ میں کوئی تفرقہ نہیں تھا، کوئی انا نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو پھر ہم کیوں ان کی شان میں ایک کو زیادہ بڑھا دیں اور دوسرے کو کم کر دیں؟ یہ حضور پاک بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ کے ناراضگی بھی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ یہ صحابہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی اس دور میں مدد کی، کیونکہ مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ وسیلہ بھی بناتا ہے، کہ یہ صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب ہر طرف سے اسلام کو دبانے کی یا ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی کفار کی طرف سے، تو انہی صحابہ نے اسلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر بچایا، اور نہ صرف بچایا بلکہ اس کی اور زیادہ تبلیغ کی، اور تب جا کر جو آج کل ہم لوگ مسلمان بنے پھرتے ہیں، یہ انہی صحابہ کی کوششوں کا یہ صلہ ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا، اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی سنیں، اور جو لوگ اس گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں جانے انجانے میں، وہ بھی اس سے رک جائیں اور توبہ کر لیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ سے ایک اور صحابی کی شان کے واقعے کے ساتھ، اور ان کی شان بیان کروں گا انشاءاللہ سے، اگر زندگی رہی۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔